پاس، انسانوں کے پاس، ایمان والوں کے پاس اگر کوئی نعمت ہے تو وہ وقت کی نعمت ہے۔ اس وقت کو ہم نے اگر صحیح استعمال کیا تو ہم کامیاب ہے دنیا میں بھی آخرت میں۔ اور اگر اس وقت کو ہم نے صحیح استعمال نہیں کیا، لایعنی فضول کاموں کے اندر، غفلت میں، لاپرواہی میں اگر اس وقت کو گزار دیا، پھر دنیا میں بھی کامیابی نہیں، آخرت میں بھی کامیابی نہیں۔ دنیا کے پورے سسٹم کو اٹھا کے دیکھو، دنیاوی اعتبار سے بھی جن انسانوں نے وقت کی صحیح قدر کی، چاند پر پہنچ گئے۔ دنیا میں قدم کامیابی سے چومے ان کے، اور جن لوگوں نے وقت کو صحیح استعمال نہیں کیا، وقت کو ضائع کیا، وقت کا خیال نہیں کیا، وہ دنیا میں بھی ناکام رہے اور آخرت تو ہے۔ کامیابی کا مدار وقت ہے۔ ہماری زندگی پوری وقت کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ رات، دن، مہینہ، ہفتہ، سال، یہ ہے وقت۔ اسی کے ارد گرد ہماری پوری زندگی گزر رہی ہے۔ ایک ایک لمحے کو ہم صحیح استعمال کریں۔ قرآن، ہم چونکہ طلبہ تو ہیں لیکن عوامی اعتبار سے قرآن کے مفہوم کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، قرآن کے نقطوں کو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اہل ایمان کے بعد سب سے زیادہ تاکید اگر آئی ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان کے بعد فوراً کہا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ جنہوں نے نیک عمل کیے۔ تو نیک عمل، وقت کا صحیح استعمال، اور وقت کی اہمیت خود قرآن اللہ خود بیان کرتا ہے۔ مختلف مقامات پر اللہ نے کہیں زمانے کی قسم کھائی، کہیں فرمایا والفجر، فجر کے وقت کی قسم، کہیں فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، کہیں فرمایا والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم، کہیں فرمایا واللیل اذا یغشیٰ، رات کی قسم جب وہ ڈھانپ لے، کہیں فرمایا والنہار اذا تجلیٰ، اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے۔ تو کہیں دن کی قسم کھائی، کہیں رات کی قسم کھائی، کہیں مطلق وقت کی قسم کھائی، اور اللہ بڑی چیز کی قسم، عظیم چیز کی قسم کھاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ وقت سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایک ایک لمحہ ضائع نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من حسن اسلام المرء ما لا ترکہ، یعنی ما لا یعنی ترکہ، الفاظ آگے بھی سے، کہ انسان کے اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی فضول کاموں کو چھوڑ دے۔ اور آج ہمارا سب کا اکثر وقت لا یعنی کاموں میں گزر رہا ہے، فضول کاموں میں گزر رہا ہے، گپ شپ میں گزر رہا ہے، وقت گزارے۔ موبائل، سوشل میڈیا، فضول، کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہی نقصان۔ اور جب یہ وقت گزر جاتا ہے پھر انسان پچھتاتا ہے، کاش کہ وقت مل جاتا، میں بھی یہ کرتا، لیکن پھر وقت دوبارہ نہیں آتا ہے۔ وقت کی مثال تو ایسی دی کہا جیسے چلتا ہوا پانی ہے، چلتا ہوا سمندر کا پانی ہو، آپ ایک جگہ سے پانی کا چلو بھر لیں، پھر اسی پانی کو دوبارہ آپ پکڑنا چاہیں تو پکڑ نہیں سکتے، وہ نکل گیا ہے، اب واپس نہیں آ سکتا ہے۔ وقت جو آپ نے صحیح استعمال کر لیا تو کر لیا، دوبارہ یہ وقت آپ کو مل نہیں سکتا ہے۔ اور دنیا کی ہر نعمت آپ حاصل کر سکتے ہیں، مال چھن جائے دوبارہ آئے گا، مکان
گر جائے دوبارہ بن سکتا ہے، صحت بگڑ جائے علاج کے ذریعے سے دوبارہ صحت مل سکتی ہے، لیکن وقت ایک مرتبہ آپ سے آگے نکل گیا پھر لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ کر کے بھی آپ اس کو حاصل نہیں کر سکتے، پھر پچھتانے کے سوا کچھ نہیں، پھر افسوس کرنے کے سوا کچھ نہیں۔ دنیا میں بھی پچھتاتے ہیں بہت سارے انسان جب وقت گزر جاتا ہے، آخرت میں تو پچھتائیں گے۔ قرآن میں موجود ہے، احادیث میں موجود ہے کہ قیامت کے دن سارے انسان پچھتائیں گے، نیک بھی پچھتائیں گے برے بھی پچھتائیں گے۔ نیک بھی کہیں گے اللہ ہمیں اور دنیا میں ایک موقع دے دے، ہم دوبارہ جائیں گے، بالکل پکی سچی توبہ ایک ایک لمحے کو ضائع کیے بغیر آپ کی عبادت کریں گے، آپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن پھر دوبارہ وہ وقت ملے گا نہیں، وہ ٹائم دوبارہ آئے گا نہیں۔ اس لیے اللہ نے اگر توفیق دے دی اچھے کام کرنے کی تو سمجھو یہ انتخاب الہی ہے، اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ مجھ سے راضی ہے، اس لیے مجھ سے یہ اچھے کام کی توفیق دے دی اس نے، اور توفیق مل گئی تو پھر جس کام کی توفیق مل گئی اس پر ڈٹ جاؤ۔ ورنہ تو پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں۔ زندگی بڑی قیمتی ہے اور ہے بہت مختصر، بہت مختصر، کچھ نہیں پتا کب بلاواز ہے، جوانی میں، بچپنے میں، بڑھاپے میں، چلتے چلتے بھی تو موت آ سکتی ہے۔ ہمیں عبرت کیوں نہیں ہوتی ہے؟ آنکھوں کے سامنے ہمارے سامنے واقعات ایسے، لیکن پھر بھی احساس نہیں، پھر بھی مسئلہ، پھر بھی وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ارادہ کریں، عزم کریں کہ ہم منتخب لوگ ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اس لیے اس نے مسجد میں آنے کی توفیق دی ہے۔ توبہ کریں، زندگی کو بدلنے کا ارادہ کریں۔ حدیث پاک کے اندر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء النہار